حمدا للہ تعالی اولا و ثانیہ ولعنان الثناء الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی حلبت الصلوات مجلیہ و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، حضرت قبلہ محمود علی شاہ صاحب کی پرخلوص دعوت پر آج کے اس پروگرام میں غالباً اس کانفرنس میں دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ الفاظ، کچھ نعرے، کچھ جملوں سے تقریباً یہاں پر موجود ہر ایک فرد آشنا ہے۔ اکثر بیشتر ہمیں وہ جملے سننے کو ملتے ہیں اور آج سے نہیں مدتوں سے سن رہے ہیں، اشتہاروں پر بھی لکھا ہوتا ہے، فلیکسوں پر بھی۔ اگر میں یوں کہوں کہ مختلف امیدواران جو الیکشن کی تیاری کرتے ہیں تو ان کے جو پوسٹرز ہوتے ہیں ان پر تو بالخصوص یہ جملہ لکھا ہوتا ہے۔ الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے حقوق کے ترجمان، آپ کی آواز بلند کرنے والے، عوام کے حقوق عوام کی دہلیز تک، روٹی کپڑا اور مکان۔ سنے ہوئے ہیں نا؟ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا نا؟ کیوں جی ایسے ہی یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے ہیں؟ ان باتوں سے یا ان نعروں سے ایک خوش کن سی آپ کہہ لیں کہ ہوا محسوس ہوتی ہے، طبع خوش ہوتی ہے کہ یار یہ میری بات کرنا چاہتا ہے، میرے حقوق کی بات کرنا چاہتا ہے، یہ مجھے کچھ دلوانا چاہتا ہے، میری آواز بلند کرنا چاہتا ہے، جو کچھ مجھ تک پہنچنا چاہیے تھا مجھ تک نہیں پہنچا، یہ اس کا ذریعہ بننا چاہتا ہے، اور شاید مجھے اس کے ذریعے میرے حقوق مل جائیں، مجھے اس کے ذریعے میرا کوئی کام ہو جائے، میری گلی بن جائے، میرا کوئی راستہ درست ہو جائے، میرے بچوں کی تعلیمی مستقبل بہتر ہو جائے، ہمارے لیے علاج کی سہولیات آسان ہو جائیں۔ لیکن ان کے آنے کے بعد نتیجہ پچھلے 70 سال سے مختلف نکل رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہر 5 سال کے بعد ہم نئے نعرے کے ساتھ پھر انہی کے پیچھے ایک نیا نعرہ بلند کرتے ہیں کہ شاید اس دفعہ ہمیں ہمارے حقوق مل جائے۔ لیکن ہماری تمام تر خواہش
اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس جہان میں رہتے ہوئے، اس مملکت میں رہتے ہوئے، جس مملکت میں ہم خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں، بارہا کبھی غلام کہہ کر ہمیں آزادی کی طرف لے جایا جاتا ہے، کبھی آزاد کہہ کر ہم سے آزادی منوائی جاتی ہے، مختلف نعرے اور مختلف انداز کے ساتھ میرے اور آپ کے فہم و شعور اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی آواز کو بلند کریں، کہ جیسے ایک شعر بنا ہوا ہے کہ اگر بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو، پچھتاؤ کہ اس دور میں زنجیر ہلا کر۔ یہ شعر بھی اسی طریقہ کار کا ایک حصہ ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے آواز کو بلند کریں، اپنے حقوق کے لیے کوشش کریں۔ ایک استاد بچوں کو تعلیم دیتا ہے، تعلیم دیتے ہوئے وہ غفلت کرے، وقت پر کلاس میں موجود نہ ہو، پیریڈ کو ضائع کرے، سمجھا درست نہ سکتا ہو، اس کے پڑھانے کے طرز اور طریقے میں کوئی غلطی موجود ہو تو طالب علم اپنے گھر بھی جائے گا، ماں باپ کو شکایت بھی لگائے گا، پرنسپل آفس میں جائے گا، کہے گا کہ ہمارا فلاں استاد کبھی وقت پر نہیں آیا، آتا ہے تو اس کے پڑھانے کا طریقہ درست نہیں، اس کا پڑھایا ہوا سمجھ نہیں آتا۔ وہ اپنے حق کے لیے کہ تعلیم اس کا حق ہے، وہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے، اس کے لیے وقت صرف کرتا ہے، اپنے گھر سے نکل کر اس تعلیمی ادارے تک آتا ہے، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے سکول اور کالج اور یونیورسٹی ہو، وہ اپنے لیے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ یہ وقت پر نہیں آتا، ٹائم ضائع کرتا ہے، آتا ہے تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا یا اسے تبدیل کیا جائے یا اس کا طریقہ کار بدلا جائے۔ طالب علم اس بات پر احتجاج کرتا ہے، معصوم بچہ ہے، اپنے والدین سے احتجاج کرتا ہے، ابھی اسے سمجھ نہیں کہ 10 روپے کی قیمت کیا ہے، 50 روپے کی قیمت کیا ہے یا 100 روپے کی قیمت کیا ہے۔ لفظ قیمت سے شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ 10 روپے بذات خود ایک قیمت ہے یا 50 روپے بذات خود ایک قیمت ہے یا 100 روپے بذات خود ایک قیمت ہے۔ نہیں، آپ اپنی جیب میں سے نوٹ نکال کر دیکھ سکتے ہیں، اس پر لکھا ہوا ہے کہ اس پرچے کے حامل فرد کو طلب کرنے پر بینک دولت پاکستان اس کے برابر دینے کا حق حاصل ہے، اور یہ طلب کر سکتا ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، جو روپیہ آپ کے پاس موجود ہے، یہ ایک طرح کی رسید ہے، اصل چیز نہیں ہے، یہ اس کا ایک جو آپ کے ذرائع موجود ہیں، ذخائر موجود ہیں، آپ کے ملک کی ذخائر ہیں، ان کی ایک رسید ہے۔ اب چھوٹا بچہ اسے پتا نہیں کہ 10 روپے میں کیا چیز ملتی ہے، 50 میں کیا چیز ملے گی، 100 میں کیا چیز ملے گی، لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے ایک بیٹے کو 20 روپے دے دیں اور دوسرے بیٹے کو 10 روپے دیں تو وہ احتجاج کرتا ہے، احتجاج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے ڈبل کیوں دیے، مجھے تھوڑے کیوں دیے، اس کو دیے گئے نوٹ کا رنگ مختلف، مجھے دیے گئے نوٹ کا رنگ مختلف ہے، اس کے نوٹ پر لکھے ہوئے ہندسے مختلف، مجھے دیے ہوئے نوٹ پر ہندسے مختلف ہیں، ایسا کیوں ہے؟ وہ اپنے حق کی آواز بلند کرتے ہیں۔ بیوی فرما بردار ہے، بیوی خدمت گزار ہے، بیوی تابع دار ہے، بیوی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی ہے، سارے حقوق اس نے آپ سے طلب کرنے ہیں، وہ آپ سے مکان طلب کرتی ہے، وہ آپ سے اپنے لیے رہائش طلب کرتی ہے، وہ آپ سے اپنے لیے نان و نفقہ طلب کرتی ہے۔ اگر کوئی مرد نان و نفقہ ادا نہ کرے، اگر کوئی مرد رہائش نہیں دے سکتا ہے، اگر کوئی مرد اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو بیوی یہ احتجاج کرتی ہے، حتیٰ کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے
لیے عدالت کے دروازے پر بھی جا کر اس کی صدا یہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، مجھے یہ حقوق مہیا نہیں کر رہا جو حقوق اسے دینے چاہیے تھے، وہ اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہے۔ حالانکہ وہی بیوی جس کے لیے اس حد تک کہا گیا کہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی جس کے حقوق اتنے بڑھ کر ہیں کہ بیوی کے لیے اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو وہ سجدہ اپنے اس مجازی خدا کو کرتی۔ اسی مجازی خدا کے خلاف وہ بیوی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اسے اجازت ملتی ہے، بچہ شور مچائے اسے اجازت ملتی ہے، سٹوڈنٹ آواز بلند کرے اسے اجازت ملتی ہے، سیاستدان آواز بلند کرے اسے اجازت ملتی ہے، بیوروکریٹ آواز بلند کرے اسے آواز ملتی ہے، اسے حق حاصل ہے۔ ڈیموکریسی میں بھی بیوروکریسی میں بھی آپ کے اس ملک کے اندر تمام تر حقوق کی آواز بلند کرنے کی اجازت ملتی ہے، تو پھر بتلائیے تو صحیح نا کہ ختم نبوت کے لیے، تحفظ ناموس صحابہ کے لیے کیا اس کے لیے آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا وہ سنی قوم کا رائٹ نہیں ہے؟ وہ رائٹ اور وہ حقوق جس کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا گیا تھا، آج 70 سال بعد بھی ہم تحفظ ختم نبوت کی بات کریں تو پھر ہماری زندگی پر بھی تحفے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مصطفیٰ، زندہ باد، مصطفیٰ، زندہ باد، آج و تخت ختم نبوت، زندہ باد، آج و تخت ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ میں نے اکبر۔ کس لیے کہا کہ زندگی پر تحفے کہ اس ملک میں جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اس ملک کے اندر ہمیں یہ آواز لگانی پڑے کہ خدا را نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قانون کو نہ چھیڑا جائے۔ اس ملک میں آیا یہ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ بولیے نا، ایسا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جس ملک کو لیا اسلام کے نام پر گیا ہے، جو بنا اسلام کے نام پر ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہی بتلایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہی بتلایا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ کے نام پر بنائے گئے اس ملک کے اندر حق حاصل تو یہ تھا کہ اگر کسی کی زبان نعوذ باللہ ختم نبوت کے اس عنوان پر اٹھتی، اس قانون کے خلاف کوئی بات کرتا تو اسے سپریم کورٹ سزا دیتی۔ اس کے لیے رات کو آدھی رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کھلتی، ہم تسلیم کرتے، ہم مانتے کہ ہاں حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، حقوق دیے جا رہے ہیں، سمجھ آتا ہے نا، ہمیں بھی حق حاصل ہے، ہم بھی اپنی آواز کو بلند کریں۔ آیا 70 سال بعد بھی ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے گئے؟ بولیے نا، دیے گئے؟ اگر دیے گئے ہوتے آپ کانفرنس سے نہ کر رہے ہوتے، بولے نا، بولو تو صحیح، بے شک، اگر حقوق مل گئے ہوتے تو میں نے جیسے پہلے شروع میں کہا ہے کہ اشتہار پر لکھا نہ ہوتا عوام کے حقوق عوام کی دہلیز تک، لکھا ہوا اس کا مطلب ہے دیے نہیں نہ جا رہے، بولے نا، دیے جا رہے ہوتے تو لکھا، لیکن حقوق لینے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ قرآن کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں، مگر ان کے سوائے ان افراد کے کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، بتواصوا بالحق کی، بتواصوا بالصبر، حق کی تاکید کرتے رہے، صبر کی تاکید کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہو میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر مضبوطی سے ثابت قدم ہو جاؤ۔ اس کا معنی ماضی نہیں ہے کہ صرف یہ الفاظ ادا کرنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کا معنی یہ کہ ہر حق کہا جائے، ہر حق بیان کیا جائے، ہر تحریف پر بیان کیا جائے، ہر چوکھٹ پر بیان کیا جائے، ہر بازار میں بیان کیا جائے، ہر میدان میں بیان کیا جائے، اور بیان کرنے کے بعد پھر اس پر ڈٹا جائے تو رب کہتا ہے پھر میں ملائکہ اتارتا ہوں۔ ملائکہ کی نصرت تبھی اترا کرتی ہے جب استقامت کا پہاڑ بنا جاتا ہے، ملائکہ کی نصرت تبھی اترا کرتی ہے جب حق بیانی کی جاتی ہے، ملائکہ کی نصرت تبھی اترا کرتی ہے جب اپنے حقوق کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے، اور پھر حقوق کی آواز
آواز کو بلند کرنے کے بعد پھر اس پر ڈٹا جاتے. رب کہتا ہے قالوا ربنا اللہ, کہو نا میرا رب اللہ ہے, اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. رب نے ایسے ہی نہیں کہا, رب نے تجھے بتلائے, پیغام دیے کہ تجھے یہ کہنا پڑے گا کہ حق حق ہے, تجھے کہنا پڑے گا, تو جھوٹ کو جھوٹ کہے گا, فساد کو فساد کہے گا, فتنے کو فتنہ کہے گا, ظلم کو ظلم کہے گا, زیادتی کو زیادتی کہے گا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جب تو ڈٹ جائے گا رب کہتا ہے پھر میری مدد تیری نصرت کے لیے اترے گی. سبحان اللہ. اللہ. ہم سب کس کے پیروکار ہیں؟ بولیے نا, اللہ. اونچا اونچا تھوڑا جا اونچا. اللہ. ویسے ہمارے ہاں ایک نظام مختلف ہے, ہم پیروکار در پیروکار در پیروکار ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ کیوں جی ان یہ گل ہے یا نہیں ہے؟ پتہ ہے میں نے ادھی رات گزر گئی ہے, تھک تو نہیں گئے تو سام نہیں. ٹاپک میں تھوڑا جا مشکل چھیڑ لیا ہے. کیوں جی یہ دو چار قصے سنا کے بند کر دے ماں, نہیں جی. یہ گل ہے یا نہیں؟ نہیں. یہ کوئی گل سمجھ آندی پئی ہے تو ان کو نہیں آندی پئی؟ ہم نہیں پئی. ہم کوئی گل پلے پوندی پئی ہے؟ جی ہاں. میرا معافی ضمیر سمجھ آندا پیا میں کی آکھنا چاہنا؟ جی ہاں. ہاں جی کوئی سمجھ آندا پیا کہ نہیں آندا پیا؟ آندا. ہو سکتا ہے لفظ تساں بھول گئے ہو, نویں تو نہیں, اگے بھی کو سنے ہوئے ہیں. اگر تھوڑی جی پچھا کچھ وقت پچھا گزار کے جاؤ تو تمہیں سمجھ آسی کہ لفظ سنے ہوئے ہیں, انجان لفظ نہیں. انجان لفظ نہیں. بولو نا, انجان لفظ تھا نہیں ہے نا, نویں لفظ تا نہیں, پرانی گل ہے. جی ہاں. ہاں جی لیکن یہ پرانی ہے جیڑی ہر زمانے چ نویں, جیڑی ہر زمانے چ نویں ہے. حسین تو لگ کے بھی پرانی بولو نا, آج ایسا آگ سکنے ہیں حسین دی گل پرانی ہو گئی؟ پرانی تو نہیں نا. حسین کیوں نکلیا؟ ہاں جی حسین کیوں نکلیا؟ نہیں نکلنا چاہیے نا, مدینے چ رہندا آئی. بولو نا کتھے رہندا آئی؟ اونچا بولو. مدینے تساں جنگو مدینے جانا چاہندے ہو, تساں جنگو مدینے جانا چاہندے ہو. حسین مدینے ہو کربلا گیا. بولو نا نہیں نہ جانا چاہیے کہ مدینہ پیغمبر دے حجرے دا سائے, مسجد نبی دی ایک نماز 50,000 نمازاں دا ثواب, پیغمبر دے تربیت یافتہ صحابہ دی صحبت, اپنا گھر بار, تمام تر اسباب, باغات, نعمتاں انواع و اقسام, دولت, مریدان دی لین, مریدان دی کہ مدینے آمن اللہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں جڑا حجرہ رسول تے حاضری دے تے حسن حسین نو ملے نا, حسن حسین نو ملے نا. مریدان دی لین صف و صف کھلوتے, کیا تیرے تے میرے مرید ڈھیر حسین؟ بولو نا کسے پیر دے مرید ڈھیر حسین یا حسین دے مرید ڈھیر؟ حسین. آج بھی ہے نا کہ نہیں ہے نا؟ تے موڑ حسین کیوں گیا؟ بولو نا حقوق کے لیے. کس کے لیے؟ حقوق کے لیے. خیر میں کہہ رہا تھا کہ ہم چونکہ پیروکار در پیروکار ہیں, ہم اپنے علاقے میں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ سانو کوئی لب جاوے جے دے ایسا انجے پیروکار بن جاوے. انجے گل ہے یا نہیں ہے؟ وہ گلنا تلخ تا نہیں محسوس ہوں گیا پہنیا, ستے ہوئے ہو لگا, ستے ہوئے تو نہیں نا. ٹائم سمجھ دا ہے میں نے پتا ہے ٹائم, کیونکہ جاگی ہوئی قوم کی نہیں ٹور گئی ہے. جاگی ہوئی قوم تکبیر, اللہ اکبر, رسالت زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, زندہ ہے جنگوی زندہ ہے, زندہ ہے جنگوی زندہ ہے, زندہ ہے جنگوی زندہ ہے. نئی صبح نیا آغاز, مسرور نیاز. گل کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو نا. ہم پیروکار در پیروکار ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اگر آپ کو کسی کی اطاعت میں, آپ کسی کے پیچھے, چاہے وہ آپ کی مسجد کا امام ہے, چاہے آپ کے منبر کا مولوی ہے,
چاہے آپ کے علاقے کا خطیب ہے، چاہے آپ کا قومی لیڈر ہے، چاہے آپ کا مذہبی رہنما ہے، کوئی فرق اگر آپ اس کے احکامات یا اس کی گفتگو کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی دیکھتے ہیں تو اس کی اطاعت کرنا ایمان نہیں، کفر ہے۔ اس کی اطاعت ایمان نہیں، بولیے نا، اس کی اطاعت ایمان نہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرے اس کی اطاعت ایمان نہیں، کفر ہے۔ میں اور آپ فقہ کے اندر ایک فرد کے پیروکار ہیں، جس فرد کو ہم امام کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی محض امام نہیں کہتے بلکہ بڑا امام کہتے ہیں کہ وہ فقہ کے ائمہ میں سے ایک بڑا امام ہے۔ جب ہم صحابی رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، صحابی رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم لفظ امام استعمال نہیں کرتے، حالانکہ اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں، فقہ کے حوالے سے دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، کتاب اللہ کو دیکھیں، روایات کو دیکھیں، تمام تر دین کو دیکھیں، تو سارے کا سارا دین ہمیں اگر حاصل ہوتے تو وہ اصحاب رسول کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اصحاب رسول نے میرے اور آپ تک پہنچائے، اس کا ذریعہ بنے۔ رسالت بنانے اصحاب کو دیے، اصحاب نے آگے محفوظ طریقے سے پہنچائے، لیکن صحابی کے لیے لفظ امام استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اور یہاں پر فقہ کا امام ہو لفظ امام استعمال ہوتے، تاریخ کا امام ہو لفظ امام استعمال ہوتے، حدیث کا امام ہو لفظ امام استعمال کیا جاتے۔ کبھی کہا جاتا ہے امام بخاری، کبھی کہا جاتا ہے امام مسلم، کبھی کہا جاتا ہے امام ترمذی، کبھی کہا جاتا ہے امام شافعی، کبھی کہا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، کبھی کہا جاتا ہے امام احمد بن حنبل، کبھی کہا جاتا ہے امام مالک۔ یعنی فقہ کے ائمہ کے لیے بھی لفظ امام استعمال کیا جاتا ہے، اور حدیث کے ماہر کے لیے بھی لفظ امام استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی تشریح بھی ساتھ ہی ساتھ بیان کرتا جاؤں کہ صحابی رسول کے لیے اس لیے لفظ امام استعمال نہیں ہوتا کیونکہ صحابی رسول ہر ایک فن کا ماہر ہے۔ جہاں پر لفظ امام اس فرد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو فرد کسی ایک فن میں ماہر ہو، جو حدیث کے فن میں ماہر ہے اس کو حدیث کا امام کہا، جو تاریخ کے فن میں ماہر ہے اسے تاریخ کا امام کہا، جو فقہ کے فن میں ماہر ہے اسے فقہ کا ماہر کہا۔ لیکن جو شخص محمد الرسول اللہ کا تربیت یافتہ ہے وہ حدیث میں بھی ماہر ہے، وہ نسب کے قانون میں بھی ماہر ہے، وہ قوانین وراثت کا بھی ماہر ہے، وہ فقہ کا بھی ماہر ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے لفظ صحابی کا استعمال کر کے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ دین کا وہ معیار ہے، دین کی وہ کثرتی ہے، دین کا وہ اصول ہے، دین کی وہ بنیاد ہے، دین کی وہ پہچان ہے جس کے لیے پیغمبر کہتے ہیں سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی فأوحى الی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضهم اقوى من بعض ولکل نور فمن اخذ بشیء من اختلافهم فهو عندی علی ھدی۔ سرکار کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق، فأوحى الی یا محمد، رب وحی نازل کر کے کہتے ہیں کہ اے محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ میرے نزدیک ہدایت کے ستارے ہیں، ولکل نور، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے نور ہے، فمن اخذ بشیء من اختلافهم فهو عندی علی ھدی۔ اگر کوئی شخص ان کے اختلاف میں سے بھی معمولی سی شے بھی لے گا فهو عندی علی ھدی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے رسول اللہ نے ارشاد فرمائے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں، کیونکہ خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب نے ارشاد فرما چھوڑے آمنوا بمثل ما آمنتم بھی فقد اہتدوا۔ جب تک ایمان صحابہ جیسا نہیں ہوگا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، کوئی امام مالک کا پیروکار ہے، کوئی امام شافعی کا پیروکار ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کا پیروکار ہے،
اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ موٹر وے پر سفر کرتے ہیں، موٹر وے کے اوپر ایک راستہ جو لاہور کی طرف جا رہا ہو، اس راستے پر 4 لائنیں ہوتی ہیں، سارے کے سارے لاہور کی طرف جا رہے ہیں۔ جس لائن پر بھی آپ چلیں گے وہ جائے گی لاہور، جو لاہور جا رہی ہو، جو لاہور سے واپس آ رہی ہے وہ اسلام آباد آ رہی ہے یا ملتان آ رہی ہے، وہ اسی شہر کی طرف جائے گی۔ لیکن اگر آپ ان چاروں میں سے کسی بھی لائن پر ہیں، آپ پہنچیں گے لاہور، آپ امام مالک کے پیچھے کوئی چل رہا ہے، کوئی احمد بن حنبل کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی امام شافعی کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے چل رہا ہے، ساری ادھر ہی جائیں گی جو منزل مقصود یعنی جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کبھی امام مالک کی مان لی، کبھی شافعی کی مان لی، کبھی امام اعظم کی مان لی، کبھی کسی کی اور کبھی کسی کی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ موٹر وے کی ان 4 لائنوں میں سے اگر ایک پر چل رہے ہیں اور بغیر انڈیکیٹر دیے دوسری لائن میں جاتے ہیں تو چلان ہو جاتا ہے۔ بولے نا، چلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چلان ہو جاتا ہے نا۔ لہذا جی لائن بدلنی ہے تو اشارہ دے، نہیں سمجھ آئی گا، لائن بدلنی ہے تا بولنا، اشارہ بھی واضح، اشارہ بھی، یعنی تو اب کہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں، آپ کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں، پر کریں اپنی مرضی، بولے نا، پر کریں اپنی مرضی کا ہند چال سکتا، یعنی جی میں آختے نا تو مثال دے طور پہ کہ تسا آپ کو تے کہ جو مشن اک نماز ہے یہ سا عمل پیرا اسے تے ہیں، لیکن کرو اپنی مرضی، یہ چھڑنا ہے تو واضح اشارہ دینا، نہیں سمجھ آئے گا، چھڑنا ہے تا واضح نہیں تکیو سی، بولو نا، چلان ہو سی یا نہ ہو سی، چلان ہو سی نا، توجہ ہے یا سکتے ہو؟ اگاں کریے تقریر یا بس کر دے گا، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ہاتھ چاہ کے دسو جو تھکے بیٹھے نہیں جاگ دے، دیر سارے جاگ دے، لیکن انہاں دے چو ہون تواڈے چو کوئی اٹھیوے نا، جیڑا اٹھیوے انہوں دعا بندہ پال لگا، یہ گال ہے یا نہیں ہے؟ جب ان میں بس کر دینا بھائی، اگر میں آپ کو تساں کو نا جی میں دیر نہ لایا، یہ تساں کو میں دیر نہ لایا تو بھائی میں تو اتنے بھی اتنا گھنٹہ بیٹھا، لہذا میں تو دیر نہ نہیں آیا، یہ جگہ لے نہیں، بولو تو صحیح، ہاں جی، یہ زبان ہی رکھ چھوڑی نے گدائی، بھائی ایک گل یاد رکھا ہے، میرے تمہارے چوڑے میں انہوں نے نہیں جاتا، بعد چلوگے بھی یاد دینا کہ یاد جی بڑیاں نے نہیں جاتے، میں تیرے میرے ورگے یا میرے عمر پہ چھوٹے میرے برائن یا دوستاں ورگے میں انہوں نے آتا، بول دے پہ وہ گل سمجھ آتی پہ یہ کہ نہیں آتی؟ اگاں بولیے، میں اور آپ کس کے پیروکار ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں، فقہ میں کس کے پیروکار ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ اونچا بولے نا، کہاں سے نکلا؟ جیل سے نکلا۔ کیوں نکلا؟ کہ بادشاہ نے کہا میری بات مانو، کہا نہیں مننی ہوئے جڑی رب دی، مننی ہوئے جڑی تیری نہیں مننی، کہ دی مننی ہے؟ کہ دی مننی ہے؟ رب دی مننی ہوئے جڑی رب دی، مننی ہوئے جڑی رب دی، بھامے جیل چلا۔ اور جنازہ، امام کا جنازہ جو نکلا، امام طبعی موت فوت نہیں ہوئے، امام اعظم طبعی موت فوت نہیں ہوئے، زہر دیا گیا تھا، امام اعظم کو زہر دیا گیا تھا، زہر دیا گیا۔ امام کا جنازہ جیل سے نکلا، اکیلا جنازہ نہیں نکلا، ساتھ وصیت بھی نکلی۔ وصیت کے الفاظ کیا تھے؟ کہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کیوں دفن نہ کیا جائے؟ کہ عام مسلمانوں کا قبرستان بادشاہ وقت نے غصباً قبضہ کر کے اس پر قبرستان بنائے، لہذا کسی غصب شدہ جگہ پر مجھے دفن نہ کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا واہ ابو حنیفہ، جیتے جی بھی تو نے مجھے غاصب کہا اور مرنے کے بعد مجھے غاصب لکھا۔ جیتے جی غاصب کہا اور مرنے کے بعد غاصب۔ امام کی سوچ نہیں بدلی، الفاظ نہیں بدلے،
طریقہ نہیں بدلا، اس امام کے آپ پیروکار ہیں۔ خیر یہ مثالیں تو بہت بڑی، حضرت حسین کی مثال دی، بہت بڑی مثال ہے، امام اعظم کی مثال بہت بڑی مثال ہے۔ میں اس امت کے ایک فرد، ایک عام فرد کی بات کرتا ہوں، اگرچہ وہ بادشاہ تھا لیکن فرد عام ہے، کوئی بڑا متقی یا پرہیزگار نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی غوث قطب ابدال نہیں، عام فرد ہے۔ اس فرد کو بہادر شاہ ظفر کہا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا جاتا ہے۔ قید کرنے کے کچھ دن بعد اعلان کیا گیا کہ آج بہادر شاہ ظفر کی دلی کے محل میں دعوت ہوگی، بہادر شاہ ظفر کو لایا جا رہا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں نامعلوم کن مفادات پر بہادر شاہ ظفر بک گیا، کن معاملات پر بہادر شاہ ظفر نے انگریز سے سلوک کر لی۔ بہادر شاہ ظفر کو لایا جا رہا ہے، دونوں ہاتھ ہتھکڑی میں، پاؤں بیڑی میں ہیں۔ اس کو دیکھ کر بھی لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہاں نہیں، محل میں جا کر معاملات طے ہو جائیں گے۔ محل میں پہنچا، محل میں پہنچنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کا ایک ہاتھ کھولا جاتا ہے۔ ایک ہاتھ کھولنے کے بعد دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ اس دسترخوان پر 12 مختلف برتن رکھے جاتے ہیں، ہر برتن کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر سے کہا جاتا ہے بہادر شاہ اپنے ان برتنوں کا ڈھکن اٹھاؤ اور کھاؤ یا دیکھو۔ بہادر شاہ ظفر ایک ڈھکن اٹھاتا ہے، ایک بیٹے کا سر نظر آتا ہے، دوسرا ڈھکن اٹھاتا ہے، دوسرے بیٹے کا سر نظر آتا ہے، تیسرا ڈھکن اٹھاتا ہے، بھتیجے کا سر نظر آتا ہے، چوتھا ڈھکن اٹھاتا ہے، پوتے کا سر نظر آتا ہے۔ غز خاندان کے 12 افراد کے سر ان برتنوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کھڑا ہوتا ہے، وہی ایک ہاتھ جو اس کا ہاتھ کڑی سے باہر تھا، دوسرے ہاتھ میں ہتھکڑی بھی ہے، پاؤں میں بیڑی بھی ہے، ان سروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں جو ان برتنوں میں موجود تھے، ان سے کہتا ہے ہاں جب جاتے ہیں تو فاتح بن کر لوٹتے ہیں، نہیں تو واپس آتے ہیں تو ان کے سر ان کے بدن پر موجود نہیں ہوتے۔ پھر انگریز سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بڑے بے آبرو ہو کر میرے کوچے سے تم نکلو گے۔ سبحان اللہ۔ انگریز کو مخاطب ہو، ایک عام فرد ہے، انگریز کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ جب معصور ہے، گرفتار ہے، پابندیوں میں ہے، اس وقت ان سے کہہ رہا ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کر میرے کوچے سے تم نکلو گے۔ ان حالات میں کہہ رہا ہے تو کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنے حقوق کی آواز بلند کریں؟ بولیے نا، کیا میرے اور آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ مقدس ترین جماعت جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر اسلام کے لیے نچھاور کر چھوڑا، اپنا سب کچھ پیغمبر اسلام پر بار چھوڑا، جو گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیر کر تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سوئی تو باقی نہیں بچی، جو پیغمبر کی خدمت میں پہنچی نہ ہو، جو پیٹ پر پتھر باندھ کر خندقیں کھودتے ہیں، جو تلوار نہیں ملتی تو چھڑی بنا کر کافروں کے لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں، جو میرے اور آپ کے محسن ہیں، میرے اور آپ کے راہبر ہیں، میرے اور آپ کے قائد ہیں، میرے اور آپ کے لیے معیار عدل ہیں، میرے اور آپ کے لیے معیار ایمان ہیں، میرے اور آپ کے لیے معیار انسانیت ہیں، میرے اور آپ کے لیے پیغمبر کی تربیت یافتہ وہ نمونہ اور وہ مثال ہیں جس کی بدولت میں نے اور آپ نے اپنا ایمان تراشنا ہے، میں نے اور آپ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اس حقوق کی آواز کو بھی میں نے اور آپ نے بلند کرنا ہے۔ جب آپ کی اور میری تحریر پر کوئی ایسا فرد آئے جو مجھ سے اور آپ سے یہ کہے کہ ہم آپ کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جہاں آپ اپنے دیگر حقوق کی بات کریں وہاں آپ کا یہ بھی حق ہے، اس حق کی بھی بات کیجئے گا۔ اور اگر اس حق کی بات کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو رب پر بھروسہ کہتے ہوئے یہ کہہ کر گزر جائیے گا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔